بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 5 میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال مکہ مکرمہ میں ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا، جس کے بعد اس کا حیرت انگیز انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال خانہ کعبہ میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ ابرہہ یمن حبشہ کا ایک عیسائی حاکم تھا۔ اس نے شہر سنا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ جانے کے سنا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ لیکن قریش مکہ کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، چنانچہ قریش کا ایک قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آپے سے باہر ہو کر سنا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر وہاں نجاست پھیلا دی اور سارے گرجا گھر کو گندا کر دیا، جس کے بعد ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے طیش میں آ کر خانہ کعبہ کو گرا دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا سارا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابرہہ کے اس لشکر میں کئی سارے ہاتھی تھے اور ان کا سردار ایک بہت بڑا کوپیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سارے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے جو خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے سردار بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے تو ابرہہ نے ان کی تعظیم کی اور ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ تم میرے اونٹوں کو واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ تعجب سے کہنے لگا کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لایا ہوں جو تمہارے باپ دادا کا ایک بہت ہی مقدس مقام ہے، اور تم نے مجھ سے بجائے اس کے بارے میں بات کرنے کے صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اسی لیے صرف اونٹوں کا ہی مطالبہ کر رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ ان کی یہ بات سن کر چونک گیا اور ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے تمام اہل مکہ کو کہا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر جا کر پناہ لے لو، اور سارے قریش مکہ نے ان کی اس بات پر عمل کیا اور سارا مکہ خالی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعائیں مانگی، اور اگلی صبح ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا جو خود ہاتھی پر سوار اپنے لشکر کے درمیان موجود تھا۔ جیسے ہی اس کا لشکر خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، اس کے ہاتھیوں نے اپنے قدموں کو آگے بڑھانے سے روک لیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر ہاتھی والوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ وہ لوگ ان ہاتھیوں کو دوسری جانب چلاتے تو ہاتھی چل پڑتے، لیکن جیسے ہی کعبہ کی طرف ان کا رخ موڑتے ویسے ہی وہ ہاتھی رک جاتے اور بیٹھ جاتے۔ اتنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر جن کا نام ابابیل تھا بھیج دیا، جو کئی دن تک آسمان میں لگاتار اڑ سکتے ہیں، اور ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر ایسی زور کی سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ ابابیل کی کنکریاں تو بہت چھوٹی تھی لیکن وہ عذاب الہی کے پتھر تھے، اور جب پرندے ان پتھروں کو گراتے تو وہ کنکریاں ہاتھی سواروں کے سر سے نکل کر ان کے جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن میں چھید کرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور خانہ کعبہ بحفاظت محفوظ رہا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورۃ الفیل رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا، اور اس نے ان پر ہر سمیت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی طرح کعبہ شریف کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی نہ کعبہ شریف کو گرا سکتی ہے اور نہ قرآن مجید کو مٹا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جس سال یہ واقعہ پیش آیا تو سارے اہل عرب اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے کے کچھ روز بعد ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، امید کرتی ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیریز سے آپ سبھی کو بہت کچھ معلومات حاصل ہو رہے ہوں گے۔
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو قریب سے جاننے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ تو اس سیریز کو سبھی مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریے، لائک کریے، سبسکرائب کریے اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ نمبر 6 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔